اپنے محبوب پاک صاحب لولاک جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، انہیں تنبیہ فرما دیجئے کہ اطاعت کاملہ کا حقیقی مستحق فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک روایت نقل کی گئی ہے قرآن کی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر، ایک بندہ حضور کی بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ہم شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہماری بھی اس کے اندر بہت بڑی اصلاح ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی برکتیں ہیں۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی، یا سیدی یا رسول اللہ، ہم لوگ ناموری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ حضور نبی پاک نے فرمایا نہیں۔ پھر اس شخص نے گزارش کی، یا رسول اللہ، ہم مال خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پیش نظر ثواب اور شہرت دونوں کا حصول ہوتا ہے، کیا اس صورت میں مال خرچ کرنے پر ہمیں اجر ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تعالی لا يقبل العمل الاخلص له، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الآیہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف اس کے عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کون سی آیت مبارکہ؟ الا للہ الدین الخالص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، صرف اجر ثواب اسے ملے گا جو بھی نیک عمل اس کی رضا کے لیے کرے گا، اس کی رضا کے لیے کرے گا، اسی کو اجر ملے گا۔ کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے بتوں اور مصنوعی خداؤں کی پرستش کرتے، اور اگر انہیں ٹوکا جاتا کہ تم یہ کیا حماقت کر رہے ہو، ہر لحظہ ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہو، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا اس عالم رنگ و بو کے خالق وہ ہیں؟ زمین کا فرش انہوں نے بچھایا ہے، آسمان کا یہ سائبان اور اس میں اویزاں ان گنت ضیاء بار قندیلیں ان کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ جواب دیتے نہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ان کی عبادت سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ کفار کہتے کہ ان کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو رب العالمین خالق کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا، اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جسے سجدہ کیا جائے، جو سجدے کے لائق ہو، جسے خدا مانا جائے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مشرکین عرب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت قطعاً ترک کی ہوئی تھی، وہ کہتے ہم گناہ گار اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم تو فقط ان بتوں کی عبادت کریں گے اور ان کی عبادت سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا۔ امام رازی رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں یعنی بت پرستوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الہ اعظم سب سے بڑا خدا کی شان اس سے بلند ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، لیکن خود خدا فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کافر کہتے کہ وہ جو خدا ہے نا، الہ اعظم ہے، وہ اس سے بڑی اونچی شان ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔
اور رب کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو وہ یہاں جو مخالفت کرتے تھے اللہ نے ان کی بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ انسان اس کی عبادت کرے، انسان کے لائق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنی عبادت کا مرکز نہ بنائے اور اس کی بارگاہ میں جھکا رہے۔ اور وہ جو تھے کبھی ستاروں کو خدا، کبھی آسمانی روحیں، اور پھر یہ چیزیں خداوند اکبر کی عبادت میں جناب جو سرب سجود رہتی ہیں، یہ انہیں اپنا خدا ماننے کے لیے تیار تھے۔ اور اس ایت مبارکہ کی آڑ میں بعض صاحبان نے اولیاء کرام کی بھی توہین کی ہے۔ قرآن کی اس ایت مبارکہ کی آڑ میں بعض صاحبان نے اولیاء اللہ کی توہین کی ہے، اور وہاں پر جا کے وہ جناب سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی سی صورت بناتے ہیں، اور وہاں پر بڑی بڑی خرافات بکی جاتی ہیں۔ لیکن خدا کا اٹل فیصلہ یہی ہے کہ سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے۔ ادب احترام اولیاء اللہ کا لازم و ملزوم ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بھی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے، کسی بھی اللہ کے نبی کی، اللہ کے ولی کی بارگاہ کی بے حیائی کرتا ہے اور ادب اور احترام سے وہاں پر حاضری نہیں دیتا بلکہ ان کے متعلق بدگمانی رکھتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے جو دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا ولی کہا ہے، ان کی بے ادبی کے سبب قیامت کے دن اگر رب العالمین خالق کائنات نے بات بھی کرنا گوارا نہ سمجھی، تو پھر بتائیے کون سا دروازہ ہے جس دروازے پہ ہم جا کے اپنے جبیں کو جھکائیں گے اور توبہ کی استغفار کریں گے اور معافی کے طلبگار بنیں گے، پھر کہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قبلہ لکھتے ہیں کہ جو بعض صاحبان اس کے منکر ہیں، ان کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ حریم ناز بہت بڑی بارگاہ ہے، اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے کس کیفیت کے لیے؟ جب بارش کی ضرورت ہوتی تو آ کر عرض کرتے حضور آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرمائے۔ اب ادھر حضور ہاتھ اٹھاتے، ادھر بارش برسنی شروع ہو جاتی، پھر وہ کئی دن تک برستی رہتی، پھر صحابہ کرام حاضر ہوتے، یا رسول اللہ اب بارش بہت ہو چکی ہے، دعا فرمائیں یہ بارش رک جائے، اور حضور ہاتھ اٹھاتے۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوا کرتی تھی کہ بارش پہلے رک جایا کرتی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر محکم یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے اور ابدی عذاب کا موجب ہے۔ اور ان بے رحم مفتیوں سے بھی مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ شمع توحید کے پروانوں پر شرک کی جھوٹی تہمت لگانے کا شغل جو ہے وہ ترک کریں اور کوئی مفید مشغلہ اختیار فرمائیں جس سے انہیں بھی فائدہ ہو اور ان کی قوم کا بھی بھلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔